بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم طب، ڈاکٹری کا علم۔ علم طب کی بنیاد تین چیزوں پر، یعنی صحت کا جو دار و مدار ہے وہ تین چیزوں پر ہے۔ حفظان صحت، صحت کی اچھی دیکھ بھال کرنا۔ نمبر دو، استخراج مادہ فاسد، خراب اور گندے مادے کو جو جسم کے اندر آ جائے نکال دینا۔ اور تیسری چیز ہے حمیہ، پرہیز کرنا۔ تیسری چیز ہے پرہیز کرنا۔ حفظان صحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی غذاؤں میں ان چیزوں کو استعمال کریں جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے مفید ہوں، فائدہ دیتی ہوں، اور ان تمام چیزوں سے بچیں موسمی اعتبار سے بھی، اپنی صحت اور اپنی طبیعت کے اور مزاج کے اعتبار سے بھی جو آپ کی صحت اور طبیعت کے خلاف ہوں۔ جیسے آپ کی طبیعت گرم ہے، آپ گرم چیزیں استعمال نہ کریں، ٹھنڈی ہے ٹھنڈی چیزیں استعمال نہ کریں۔ حفظان صحت یہ ہے، بھوک ہے تو کھانا کھائیں، پیٹ بھر گیا مگر دیتے جا رہے ہیں دال عبداللہ گڑ تھیلے میں تو تھیلا خراب ہو جاتا ہے، تھیلا خراب ہو جاتا ہے۔ تو حفظان صحت ایک۔ دوسری چیز ہے استخراج مادہ فاسد، جو خراب مادہ ہوتا ہے، غلط مادے ہوتے ہیں، ان کو اپنے جسم سے نکال باہر کرنا۔ اس کی ایک دلیل، کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، حج کا دور تھا، حج کا زمانہ تھا، حضور کے ساتھ حج کر رہے تھے اور سر پر بال بہت زیادہ تھے اور جوئیں بہت پڑ گئی تھی۔ جب وہ لیٹے ہوئے تھے تو بالوں میں سے جوئیں ان کے منہ سے گزر رہی تھی، چہرے پر سے گزر رہی تھی۔ اب ان جوؤں کا خاتمہ اسی وقت میں ممکن ہے جبکہ بال نکال دیے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی ان کے بال نکالو، اور قرآن کا حکم نازل ہوا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ مجبوری میں آپ کو بال نکالنا ہے، قبل از وقت بال نکالیں گے سب کرنے کے بعد۔ حلق کا جو حکم آئے گا وہ قربانی کے بعد میں ہے نا، قربانی کے بعد میں ہے، لیکن اب یہاں آپ کو اس مجبوری اور تکلیف کی وجہ سے نکالنا ہے تو یا تو صدقہ کر دو، یا پھر قربانی دے دو، یا پھر روزے رکھو۔ لیکن اس آیت میں یہ بات معلوم ہوگی کہ جب تک اس خراب مادے کو نکالو گے نہیں، صحت نہیں ہوگی۔ بال نکالیں گے جوئیں ختم ہوگی۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز حمیہ، پرہیز۔ قرآن پاک میں دو مقامات پر ایک حکم آیا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی بیمار ہو، پانی استعمال کرنا اس کے لیے دشوار ہو، تیمم کرنے۔ تیمم کیا ہے؟ پرہیز ہے۔ پانی موجود ہے لیکن یہ پانی کا استعمال صحت کے لیے مزید نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہذا پانی استعمال مت کرو، تیمم کرو، تیمم کرو۔ یہ تین چیزیں بنیاد ہیں علم طب کی، اور تینوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ دنیا کے اندر دو علم ہی بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک علم الابدان اور دوسرے علم الادیان۔ علم الادیان مذاہب کا علم، علم الابدان باڈی یعنی طب کا علم۔ کہا قرآن نے علم الابدان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، علم الابدان کے بارے میں، طب کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا، اعتراضاً کہا۔ تو جواب دیا گیا قرآن نے ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں پورے علم طب کو بیان کر دیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو۔
کھاؤ پیو اسراف مت کرو. معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھوک ہے اس بھوک سے زیادہ کھانا بھی اسراف. بھوک نہ ہونے کی حالت میں کھانا یہ بھی اسراف. جتنی ضرورت ہے اس سے زائد لینا اور ماں بقیہ کو خراب کر دینا پھینک دینا یہ بھی اسراف. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی بندو ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.